نکال کر ہر شخص اپنے قد کے برابر دکھائی دے، ہر شخص اپنے قد کے برابر دکھائی دے، سوچیں جو درمیان سے ذاتیں نکال کر، چاہو تو کر لو شوق سے تم بھی حساب وصل، چاہو تو کر لو شوق سے تم بھی حساب وصل، ایک پل بچے گا ہجر کی راتیں نکال کر، چاہو تو کر لو شوق سے تم بھی حساب وصل، چاہو تو کر لو شوق سے تم بھی حساب وصل، ایک پل بچے گا ہجر کی راتیں نکال کر، اپنی الگ ہی سمت میں راہیں نکال کر، وہ لے گیا ہے جسم سے سانسیں نکال کر۔ لاکھ دیکھے حسین چہرے تو، لاکھ دیکھے حسین چہرے تو، ایسی حالت نہیں تھی پہلے تو، لاکھ دیکھے حسین چہرے تو، ایسی حالت نہیں تھی پہلے تو، شعر دیکھیے گا، ایک نظر دیکھنے پہ یہ عالم، ایک نظر دیکھنے پہ یہ عالم، ایک نظر اور دیکھ لیتے تو، ایک نظر دیکھنے پہ یہ عالم، ایک نظر دیکھنے پہ یہ عالم، ایک نظر اور دیکھ لیتے تو، ایک نظر دیکھنے پہ یہ عالم، ایک نظر اور دیکھ لیتے تو، وہ تو ہم نے تمہیں سنبھال لیا، وہ تو ہم نے تمہیں سنبھال لیا، ہم بھی گر ہوش میں نہ ہوتے تو، وہ تو ہم نے تمہیں سنبھال لیا، وہ تو ہم نے تمہیں سنبھال لیا، وہ تو ہم نے تمہیں سنبھال لیا، ہم بھی گر ہوش میں نہ ہوتے تو، کس کی صحبت کا رنگ لے بیٹھے، کس کی صحبت کا رنگ لے بیٹھے، آپ ایسے نہیں تھے پہلے تو، کس کی صحبت کا رنگ لے بیٹھے، کس کی صحبت کا رنگ لے بیٹھے، آپ ایسے نہیں تھے پہلے تو، میں ہوں کیا آئینہ پگھل جائے، میں ہوں کیا آئینہ پگھل جائے، تو اگر آنکھ بھر کے دیکھے تو، میں ہوں کیا آئینہ پگھل جائے، تو اگر آنکھ بھر کے دیکھے تو، لاکھ دیکھے حسین چہرے تو، ایسی حالت نہیں تھی پہلے تو، خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، دل مکمل کبھی تصویر نہیں ہو سکتا، خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، دل مکمل کبھی تسخیر نہیں ہو سکتا، آج روٹھے ہوئے ساجن نے بلایا ہے مجھے، آج تو کچھ بھی ناگیر نہیں ہو سکتا، آج روٹھے ہوئے ساجن نے بلایا ہے مجھے، آج تو کچھ بھی ناگیر نہیں ہو سکتا، ہونا ہو یہ کوئی اپنا ہی کھلا ہے مجھ پر، ہونا ہو یہ کوئی اپنا ہی کھلا ہے مجھ پر، میرے دشمن کا تو یہ تیر نہیں ہو سکتا، ہونا ہو یہ کوئی اپنا ہی کھلا ہے مجھ پر، میرے دشمن کا تو یہ تیر نہیں ہو سکتا، باندھ لے دوست گرہ میں یہ میرا فرمایا، باندھ لے دوست گرہ میں یہ میرا فرمایا، کچھ بھی کر لے تو مگر میر نہیں ہو سکتا، باندھ لے دوست گرہ میں یہ میرا فرمایا، کچھ بھی کر لے تو مگر میر نہیں ہو سکتا، کربلا کے لیے مخصوص ہے بس ایک ہی شخص، کربلا کے لیے مخصوص ہے بس ایک ہی شخص، دوسرا کوئی بھی شبیر نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ شاعر کو تازہ دم نہ کیا کرو، تو شبیر نے مجھ سے پہلے ہی پانی منگوا لیا تھا، میں ڈر گیا کہ یعنی تو تازہ دم ہو جائے گا، اور واقعی تازہ دم ہو گیا۔ میں طبیعت کی خرابی کے باوجود آئے ہمارے مشاعرے میں،
بہت محبت ہے. رضوان صدیقی صاحب بھی تشریف فرما ہے ہمارے مشاعرے میں, مجھے ابھی منتظمین نے بتایا, میں دیکھ نہیں پایا پہلے. اور بہت سارے دوست ہیں اور ادب فہم لوگ ہیں, سخن شناس اور سرپرستوں کا مقام رکھتے ہیں, وہ ہمارے مشاعرے میں شریک ہیں. تو جو ساتھی بعد میں آ رہے ہیں میں ان سب کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کے مشاعرے کی صدارت ظاہر ہے حضرت جاوید قریشی صاحب فرما رہے ہیں, اور محترم جناب انوار احمد یوسفزئی صاحب مہمان خصوصی ہیں, اور مہمان اعزازی معروف شاعر استاد محترم جناب لیاقت علی عاصم صاحب ہیں. ابھی گلدستے بھی انشاءاللہ ہدیہ تہنیت کے طور پہ مزید کی جانب سے دیے جائیں گے. لیکن میں چاہوں گا کہ مشاعرے کو ایسے اسٹیج پہ لا کے کسی اور چیز کے لیے کرنا نا پھر ذرا سا مسئلہ ہو جاتا ہے, میرا اپنا تجربہ یہ کہتا ہے. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک شاعر کو, اب چونکہ مقام ایسا آ گیا ہے کہ ضرور سننا چاہوں گا صاحب صدر کی اجازت سے. وہ شاعر کہنا زیادتی ہے, ان کو شاعر کہنا واقعیت زیادتی ہے. ہم ایک آربٹ میں فکس کر دیتے ہیں کسی شخصیت کو. آپ سے مراد میری ہے ڈاکٹر آفتاب استر صاحب. آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے علم العروض پہ, اور مجھے ان کو دیکھ کے واقعی یہ شعر نہیں پڑھنا چاہیے تھا. کون سا؟ ہر ظلم تیرا یاد ہے. ڈاکٹر صاحب ہر ظلم تیرا یاد ہے, بھولا تو نہیں ہوں, بلکہ کہوں بھولا تو نہیں ہوں, اے وعدہ فراموش. یہ مجھے پڑھنا ہی نہیں چاہیے, غلط جگہ پہ بھول دیا. آفتاب مستر صاحب. اچھا بھی کہہ رہا ہے یار کہ ہر ظلم تیرا یاد ہے. واہ واہ بھائی, میں بھی تازہ دم ہو جاؤں پہلے سے, تو میں بھی ہو ہی گیا ہوں. کیا کہہ رہے طارق بھائی نے بس جو انتظام کر دیا اسی پر اکتفا کر رہے ہیں. ہاں یہ ہے, ٹرانسپیرنٹ میں کھل جاتا ہے کہ کون کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے. بہت شکریہ نجیب ایوبی صاحب, ہمارے محبت کرتے ہیں, زیادہ بات کہہ گئے, اور اپنے دوستوں کی ایسی باتوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے پھر ہمیں بعد میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو بہرحال آپ اور ہم مخاطب ہیں اور مخاطب ہیں, تو دیکھتے ہیں سلسلہ ابھی چل رہا ہے کہاں تک دراز ہوتا ہے. میں پروفیسر جاوید قریشی صاحب کی اجازت سے, صاحب صدر کی اجازت سے کچھ آپ سے شیئر کرتا ہوں, کچھ شعر مقرر اور کچھ غزل, کچھ شعر. بہت قابل سب مبارکباد ہیں. یہ نہ کہنا انتہائی, یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ادبی بددیانتی ہوگی کہ اس وقت جو ماحول کراچی کا ہے, جو کثافتیں آ چکی ہیں ادب سے لے کر اور معاشرے میں, اس میں یہ دم غنیمت ہے کہ بزم شعر و سخن اور پھر ساتھ میں جو ہے سخن فہم لوگ آ جائیں. جیسے کہ دوسری تنظیم کے تعاون سے سخن فہم ایک بڑا اپنے اندر ایک معنویت رکھتا ہے. اس کا شاید آپ لوگوں کو, بہت کم لوگوں کو علم ہوگا. جب ہمارے پروفیسر اپنا انوار احمد زئی صاحب آئیں گے تو اس پر زیادہ روشنی ڈالیں گے. میں ذرا سا آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جس فہیم اسکول میں مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے, اب میں اس کو مشاعرہ کہہ دوں تو شعر نشست, میں نے پہلے ہی کہا تھا شعر نشست نہ رکھیں. جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی ابتدا میں تو مجھے اندازہ تھا کہ نشست نہیں, مشاعرہ ہی ہوگا. تو فہیم اسکول سسٹم کے یہ ایک عجیب ایک اتفاق ہے, حسن اتفاق سمجھ لیجئے کہ فہیم اسکول کے جو دونوں مالکان ہیں, ہماری بہن اور ہمارے بھائی فہیم, دونوں کا نام فہیم ہے. جی جناب, ان کا نام بھی فہیم ہے. تو میں ان کو فہیمین کہتا ہوں. تو میں فہیمین کی بہت شکریہ, فہیمین کی اجازت سے اور ان کی شکریہ کے ساتھ کہ انہوں نے میری اس بات کو رکھا. میں نے کہا کہ بزم شعر و سخن کے ساتھ ہم جوائنٹ وینچر کرتے ہیں اور پروگرام اب ہم ہر ماہ پروگرام کریں گے. اور جو ہماری تنظیم ہے سخن فہم, اس کے سرپرست اعلیٰ پروفیسر انوار احمد زئی صاحب یہاں موجود ہیں. ماہانہ پروگرام کا ہم نے یہاں پر آغاز کر دیا ہے. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ ایسے پروگرام ہوتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے. صاحب صدر کی اجازت سے چند شعر اور لیاقت علی عاصم بھائی ہمارے بیٹھے ہیں.
हमारे मुद्दई साहब ये सुनिए दो कि एक मंजर जो दिल के अंदर होता है, एक मंजर जो दिल के अंदर होता है, उस मंजर में सारा मंजर होता है। बहुत शुक्रिया। एक मंजर जो दिल के अंदर होता है, उस मंजर में सारा मंजर होता है। और चेहरे पढ़ने वाले क्या पढ़ सकते हैं, चेहरे पढ़ने वाले क्या पढ़ सकते हैं, चेहरा तो चेहरे के अंदर होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि चेहरे पढ़ने वाले क्या पढ़ सकते हैं, चेहरा तो चेहरे के अंदर होता है। एक मंजर जो दिल के अंदर होता है, उस मंजर में सारा मंजर होता है। देखिए शेर हुजूर के मौत के जिक्र से भी डरते हैं भाई, लियाकत देखिए कि मौत के जिक्र से भी डरते हैं, लोग जीने पे कितना मरते हैं। मौत, बहुत शुक्रिया। मौत के जिक्र से भी डरते हैं, लोग जीने पे कितना मरते हैं। और रोज डर डर के जीने वाले लोग, रोज डर डर के जीने वाले लोग रोज जीते हैं, रोज मरते हैं। बहुत शुक्रिया कि रोज डर डर के जीने वाले लोग रोज जीते हैं, रोज मरते हैं। और हम ही भरते हैं खाक का दामन, हम ही भरते हैं खाक का दामन, हम ही दामन में खाक भरते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम ही भरते हैं खाक का दामन, हम ही दामन में खाक भरते हैं। मौत के जिक्र से भी डरते हैं, लोग जीने पे कितना मरते हैं। और ये देखिए हुजूर के याद आते हैं जो शेर मैं सुनाता हूँ कि शिद्दते गम में दिल को रोने दो, शिद्दते गम में दिल को रोने दो, ये तो फितरी अमल है, होने दो। बहुत शुक्रिया। शिद्दते गम में दिल को रोने दो, ये तो फितरी अमल है, होने दो। और बड़े लोगों के कामतों कद पर, बड़े लोगों के कामतों कद पर गुफ्तगू कर रहे हैं, बोने दो। बड़े बड़े, बहुत शुक्रिया, यही हो रहा है कि बड़े, बहुत शुक्रिया कि बड़े लोगों के कामतों कद पर गुफ्तगू कर रहे हैं, बोने दो। शिद्दते गम में दिल को रोने दो, ये तो फितरी अमल है, होने दो। चीज़ें तो बहुत सारी हैं, मैं समझता हूँ कि बस कुछ एक आध कोई गज़ल अगर आप जद भाई कोई गज़ल की मैं शेर पेश करता हूँ ज़्यादा मतलब। और चंद शेर हैं हुजूर के। बिछड़ रहे हो तो पलकों पर क्यों सितारे हैं, बिछड़ रहे हो तो पलकों पर क्यों सितारे हैं। तो कबूल और रद्द के सभी फैसले तुम्हारे हैं, कबूल और रद्द के, बिछड़ रहे हो तो पलकों पर क्यों सितारे हैं। कबूल और रद्द के सभी फैसले तुम्हारे हैं। और तुम्हारी बात पे कैसे यकीन कर लूँ मैं, तुम्हारी बात पे कैसे यकीन कर लूँ मैं। तुम्हारे साथ बहुत रोज़ो शब गुजारे हैं, तुम्हारे साथ बहुत शुक्रिया तुम्हारी बात पे कैसे यकीन कर लूँ मैं। तुम्हारे साथ बहुत रोज़ो शब गुजारे हैं। और ये हम जो दीप जलाते हैं रोज़ पलकों पर, ये हम जो दीप जलाते हैं रोज़ पलकों पर, ये इंतज़ारे मुजस्सम के इस्तियारे हैं, ये इंतज़ारे मुजस्सम के इस्तियारे हैं। और तुम्हारी चाह में हमने फिराक के दिन रात, तुम्हारी चाह में हमने फिराक के दिन रात गुजारने के नहीं थे मगर गुजारे हैं, गुजारने के, बहुत शुक्रिया, गुजारने के नहीं थे मगर गुजारे हैं। और हवा से कान में क्या जाने कह दिया तुमने, हवा से कान में क्या जाने कह दिया तुमने। जले चराग तुम्हारे बुझे हमारे हैं। बहुत शुक्रिया हुजूर की। हवा से कान में क्या जाने कह दिया तुमने, जले चराग तुम्हारे बुझे हमारे हैं। और हमारा दर्द हमारा नहीं तुम्हारा है, हमारा दर्द हमारा नहीं तुम्हारा है। और तुम्हारे अश्क तुम्हारे नहीं हमारे हैं, तुम्हारे अश्क तुम्हारे नहीं हमारे हैं। सरे मक्ता शेर हुजूर के कदम ये सोच के रखना जुनू की वादी में, कदम ये सोच के रखना जुनू की वादी में।
بھائی فہیم بردی آپ کی نظر ہے یہ شعر کہ قدم یہ سوچ کے رکھنا جنوں کی وادی میں کہ اس میں صرف خسارہ نہیں خسارے ہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں ان کی کچھ. قدم یہ سوچ کے رکھنا جنوں کی وادی میں کہ اس میں صرف خسارہ نہیں خسارے. اب تو رکھ لیا کہ اس میں صرف خسارہ نہیں خسارے ہیں. اور مقطع حضور کہ عزیز آج تمہیں غیر ہو گئے مستر. عزیز آج تمہیں غیر ہو گئے مستر مگر وہ لوگ کہاں جائیں جو تمہارے ہیں. مگر وہ لوگ بہت شکریہ حضور کا بہت شکریہ. عزیز آج تمہیں غیر ہو گئے مستر مگر وہ لوگ کہاں جائیں جو تمہارے ہیں. بچھڑ رہے ہو تو پلکوں پر کیوں ستارے ہیں. قبول و رد کے سبھی فیصلے تمہارے ہیں. بہت شکریہ حضور بہت شکریہ. نظامت کار کی بات بھی حکم حاکم مر کے مفاجات ہوتا ہے اور حکم ناظم بھی مر کے مفاجات ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ساحل پہ کھڑے ہو ضرور سنانی ہے. تو میں چند شعر سنا دیتا ہوں. سجاد علی نے 4 شعر گائے ہیں یا پڑھے ہیں. میں کچھ اس میں اضافی شعر ہے وہ آپ کی نظر کر دیتا ہوں. تو بھائی نجیب ایوبی کا حکم اور آپ سب کی اجازت سے کہ ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں. ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں. اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں. اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں. اے وقت مٹانا مجھے آسان نہیں ہے. یہ انوار احمد زئی ہمارے پروفیسر ان کی نظر میں شیئر کر رہا ہوں. ضرور سنیے کہ اے وقت مٹانا مجھے آسان نہیں ہے. انسان ہوں کوئی نقش کفے پا تو نہیں ہوں. بہت کوشش کی لیکن ہمارے درمیان موجود ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. ہمارے درمیان موجود ہے. بہت کوشش کی گئی کہ اے وقت مٹانا مجھے آسان نہیں ہے. انسان ہوں کوئی نقش کفے پا تو نہیں ہوں. اور پھر یہ بھی ہے کہ چپ چاپ صحیح مصلحتاً وقت کے ہاتھوں. چپ چاپ صحیح مصلحتاً وقت کے ہاتھوں. مجبور صحیح وقت سے ہارا تو نہیں ہوں. مجبور صحیح وقت سے بہت شکریہ. مجبور صحیح وقت سے ہارا تو نہیں ہوں. اور ان کے لیے لڑ جاؤں گا تقدیر میں تجھ سے. ان کے لیے لڑ جاؤں گا تقدیر میں تجھ سے. حالانکہ کبھی تجھ سے میں الجھا تو نہیں ہوں. ان کے لیے لڑ جاؤں گا تقدیر میں تجھ سے. حالانکہ کبھی تجھ سے میں الجھا تو نہیں ہوں. اور یہ دن تو مجھے ان کے تغافل نے دکھائے. یہ دن تو مجھے ان کے تغافل نے دکھائے. میں گردش دورہ تیرا مارا تو نہیں ہوں. میں گردش دورہ بہت شکریہ. میں گردش دورہ تیرا مارا تو نہیں ہوں. اور ساحل پر کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا. ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا. میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں. میں ڈوب رہا ہوں ابھی. بہت شکریہ حضور. میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں. اور سر مقطع شعر سن لیجئے حضور کہ کیوں شور بپا ہے ذرا دیکھو تو نکل کر. کیوں شور بپا ہے ذرا دیکھو تو نکل کر. میں اس کی گلی سے ابھی گزرا تو نہیں ہوں. میں اس کی بہت شکریہ. کیوں شور بپا ہے. بہت شکریہ حضور. بہت اچھی سماعت ہے آپ کی. بہت محبت ہے کہ کیوں شور بپا ہے ذرا دیکھو تو نکل کر. میں اس کی گلی سے ابھی گزرا تو نہیں ہوں. اور مقطع ہے کہ مستر مجھے کیوں دیکھتا رہتا ہے زمانہ. مستر مجھے کیوں دیکھتا رہتا ہے زمانہ. دیوانہ صحیح ان کا تماشا تو نہیں ہوں. دیوانہ صحیح ان کا تماشا تو نہیں ہوں. ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں. اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں. ساحل پر کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا. میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو. بہت شکریہ. ماشاءاللہ. یہ لوگ بڑے لٹیرے ہوتے ہیں. دوسروں کے لیے کچھ چھوڑتے ہی نہیں ہیں. سارا لوٹ کے لے جاتے ہیں. اچھا میں ایک چیز بتاؤں. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور میں نے ابتدا میں یہ بات جان بوجھ کے نہیں کہی تھی. مجھے معلوم تھا. کیونکہ دیکھیں ہم کوئی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بلا وجہ ہم ایک آدمی کا قد ہوتا ہی ہے. الحمدللہ ابھی کونسلیٹ جنرل برطانیہ نے بلایا ہے. 9 تاریخ کو آپ جا رہے ہیں. ایک بار علامہ اقبال حضرت کی
اس پہ اور وہاں پر کریں گے. برمنگم میں انشاءاللہ پڑھیں گے, اور سہیل زردار ہمارے لندن میں ہیں وہاں پڑھیں گے, اور پھر وہ جو چین بن جاتی ہے ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم جہاں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آفتاب بھائی سے کلام بھی سنا تھا, انہیں اپنا کلام ایک دو جملے سنائے بھی تھے. تو میں سب کی طرف سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, جانے سے پہلے اور آنے کے بعد کھانا تو کھائیں گے انشاءاللہ. اچھا اب میں تھوڑا لیٹ ہو گیا کیونکہ ہر وقت ان کے لیے ہاتھوں میں رہتے ہیں پھول بھی بچے کو بھیج کے, تو اس دفعہ بچے کو بھیج کے منگوانے پڑ گئے تھے, تھوڑا لیٹ ہو گیا معاملہ. انور شعور بھائی نے کہا تھا, یہ بہت شاندار ایک غزل ہے. اچھا اب ہدیہ تہنیت ہم نے پیش کرنا ہے. ہماری عبادت فہم سخن کی جانب سے بھی اور بزم شعر و سخن کی جانب سے بھی. مہمان اعزازی محترم جناب لیاقت علی عاصم صاحب, کلام وغیرہ تو ہم سنتے رہیں گے, لیکن جو ہماری طرف سے ڈیو بنتا ہے اور بزم کی طرف سے ڈیو ہے, میں درخواست کروں گا کہ محبتوں کا یہ نذرانہ پیش کرنے کے لیے فہیم برنی صاحب کو میں یہاں دعوت دوں گا, اور حکیم عارف عبداللہ صاحب کو. ہمارے بزم شعر و سخن کے یہ بہت ذمہ دار افراد ہیں اور مینجمنٹ میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے. بہت خوبصورت پھول یہاں پر ان کے ہاتھوں میں موجود ہیں. محترم جناب عزت مآب لیاقت علی عاصم صاحب کو پیش کیے جائیں گے. اچھا اب ہمیں عاصم صاحب کو یہاں بہت مزہ آ جائے گا, تو آتشہ ہو جائے گا یہ نشہ. یہ پرخلوص محبتوں کے ساتھ لیاقت علی عاصم صاحب محترم کو یہ گلدستہ پیش کیا جائے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ اس میں ہمارے ساتھ جوہر ادب گلستان جوہر کے فہیم عثمانی صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ 11 تاریخ کو اگلے ہفتے کو چیپل سن سٹی گارڈن میں مہمان اسپتال کے سامنے بھی اسی طرح کا ایک مشاعرہ منعقد ہو رہا ہے, فیملی مشاعرہ. تو جو احباب آ سکتے ہیں, وہاں رہتے ہوں قریب, تو کوشش ضرور کریں کہ ہم چونکہ سب مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں, محبتوں کا ایک رشتہ ہے اور اس میں ہم تسبیح کے دانوں کی طرح پورے ہوئے ہیں, تو کوشش کیجیے گا کہ اس میں شریک ہو جائیں. اور اب میں دعوت دوں گا ایک اور ہمارے ساتھی ہیں اعظم علی صاحب اور محترم نور الدین نور صاحب. یہ بزم شعر و سخن کے بہت مخلص ترین دوستوں میں ہم کا شمار ہوتا ہے. محترم کر دیا ہے, محترم کا دے دیا, وہ جس کا بھی ہے وہ جاتے ہوئے گفٹ لے کے جائے. بزم شعر و سخن کے جو صدر ہیں طارق جمیل صاحب کی طرف سے پرچہ آیا ہے کہ اس بچے کو اسپیشل ایوارڈ ملے گا. انہی کا بچہ ہے. یہ بھی اچھا ہے, صاحب نے کہہ دیا یہ بھی بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, گڈ, ویری گڈ, بہت عمدہ بھائی. یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس قسم کی آپس میں گفتگو اور انٹریکشن رہے, تو یہ بہت یادگار مشاعروں میں شامل ہو جائے گا. اب میں دعوت دوں گا ہمارے بہت محبت کرنے والے, واقعہ جب میں یہ لفظ کہتا ہوں نا محبت کرنے والے, تو واقعہ وہ محبت کرنے والے ہمارے ان کے لیے مصروں پہ بتاتے ہیں, مجھے مصرع دے دیتے ہیں کبھی نوجوانوں کو, کہیے لو مصرع, آپ کیسا نہ ہو دعوت جلا لو, ہمارے آنکھوں پہ خاک ڈالو. محترم جناب لیاقت علی عاصم صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور اپنا کلام سامعین کی سماعتوں کی نظر فرمائیں. محترم جناب صدر محفل کو پیش کروائیں گے. اور دوسرا ہمارے پاس ابھی ہمارے محترم جناب فیروز ناطق خسرو صاحب بھائی باقی رہ گئے ہیں. آپ لوگوں کے جوتے اور میرا سر, اب اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا, بہت بڑی گستاخی ہو گئی. اور صدر صاحب نے فوراً اشارہ کر کے یہ بتایا ہے. نام دے دیجئے, باقی کام کو چھوڑ دیجئے. خسرو صاحب سے ملتمس ہوں, ایک ہی نام جس کو ہاتھ سے لکھتے تھے بہت, ایک ہی نام جس کو ہاتھ سے لکھتے تھے بہت, اب وہی نام مٹاتے ہیں اسی ہاتھ سے ہم. اب وہی نام مٹاتے ہیں اسی ہاتھ سے ہم بلا تاخیر. ہمارے
استاد محترم جناب فیروز راضی خسرو صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ اپنا کلام نظر ثانی فرمائیں. ہیں اسی حال پاکیزگی میں من کی طہارت میں جھوٹ ہے. یہ آپ کے لیے نہیں ہے. پاکیزگی میں من کی طہارت میں جھوٹ ہے، شامل میرے بدن کی عمارت میں جھوٹ ہے. پاکیزگی میں من کی طہارت میں جھوٹ ہے، شامل میرے بدن کی عمارت میں جھوٹ ہے. خسرو میرے کلام میں کیسے اثر نہ ہو، لہجے میں کھوٹ ہے نہ عبارت میں جھوٹ ہے. لہجے میں خسرو میرے کلام میں کیسے اثر نہ ہو، لہجے میں کھوٹ ہے نہ عبارت میں جھوٹ ہے. بنے تصویریں ضبط و صبر اڑتے ہیں، پرندے بھی یہاں بالجبر اڑتے ہیں. بنے تصویریں صبر و ضبط اڑتے ہیں، پرندے بھی یہاں بالجبر اڑتے ہیں. فضا کی سنسناہٹ کہہ رہی ہے، لیے پہلو میں خنجر ابر اڑتے ہیں. لیے پہلو میں خنجر ابر اڑتے ہیں. کہا کوپل نے مٹی سے الجھ کر، کہا کوپل نے مٹی سے الجھ کر، برستے ہیں نہ کھل کر ابر اڑتے ہیں. لوگ آپس میں کل تک ملتے جلتے تھے، بند دریچے اور دروازے کھلتے تھے. لوگ آپس میں کل تک ملتے جلتے تھے، بند دریچے اور دروازے کھلتے تھے. بے موسم برسات دلوں میں ہوتی تھی، آئینے بھی گھر کے اکثر دھلتے تھے. بے موسم برسات دلوں میں ہوتی تھی، آئینے بھی گھر کے اکثر دھلتے تھے. گود میں لے کر آیا ماں بہلاتی تھی، گود میں لے کر آیا ماں بہلاتی تھی. رنگ عمارت کے غربت میں کھلتے تھے. یاد تو ہوگا اپنا بچپن تم کو بھی، تم پھولوں میں ہم کانٹوں میں تلتے تھے. یاد تو ہوگا اپنا بچپن تم کو بھی، تم پھولوں میں ہم کانٹوں میں تلتے تھے. تیز ہوا کا جھونکا خاک اڑاتا تھا، دیکھا دیکھی ہم بھی ساتھ میں رلتے تھے. دیکھا دیکھی ہم بھی ساتھ میں رلتے تھے. اور جادو بھائی ایک شعر عجب ہو گیا اس میں، آج بھی اندر کا یہ بچہ حیراں ہے، آج بھی اندر کا یہ بچہ حیراں ہے. پیر و جواں سب اس کوچے کیوں ڈھلتے تھے، پیر و جواں سب اس کوچے کیوں ڈھلتے تھے. اور جناب خود سے ملے تو ہو گئی پل میں تھکن تمام، خود سے ملے تو ہو گئی پل میں تھکن تمام. شل تھا جنم جنم سے وگرنا بدن تمام، شل تھا جنم جنم سے وگرنا بدن تمام. جب تک رہیں گی ذہن کے اندر کی الجھنیں، جب تک رہیں گی ذہن کے اندر کی الجھنیں، جائے گا دل کا درد نہ ہوگی چبھن تمام. اور اخبار بیچتے ہوئے بچے کو کیا خبر، اخبار بیچتے ہوئے بچے کو کیا خبر، کب اس کا ساتھ چھوڑ گیا بھول پن تمام، کب اس کا ساتھ چھوڑ گیا بھول پن تمام. کوئی تو ہے جو وقت کی شفاف داستان، کوئی تو ہے جو وقت کی شفاف داستان. چہرے پہ لکھ رہا ہے شکن در شکن تمام، چہرے پہ لکھ رہا ہے شکن در شکن تمام. جس گھڑی راہ پرخار میں نے چنی، ساتھ اس نے بھی عزم سفر کر لیا. جس گھڑی راہ پرخار میں نے چنی، ساتھ اس نے بھی عزم سفر کر لیا. صبح سورج نکلنے سے پہلے چلے، جس جگہ ہو گئی رات گھر کر لیا، جس جگہ ہو گئی رات گھر کر لیا. جس گھڑی راہ پرخار میں نے چنی، ساتھ اس نے بھی عزم سفر کر لیا. صبح سورج نکلنے سے پہلے چلے، جس جگہ ہو گئی رات گھر کر لیا. دم بدم ایک دیوار اٹھتی گئی، ایک چھری میرا سینہ کھرچتی گئی. دم بدم ایک دیوار اٹھتی گئی، ایک چھری میرا سینہ کھرچتی گئی. جیسے جیسے گھٹن شہد کی بڑھ چلی، میں نے دل میں نیا ایک درد کر لیا. جیسے جیسے گھٹن شہد کی بڑھ چلی، میں نے دل میں نیا ایک درد
کر لیا۔ ایک صدا میرے کانوں میں آتی رہی، ایک بلا نام لے کر بلاتی رہی۔ ایک صدا میرے کانوں میں آتی رہی، ایک بلا نام لے کر بلاتی رہی۔ مڑ کے دیکھا نہ میں نے کبھی راہ میں، جو سفر طے کیا بے خطر کر لیا، جو سفر طے کیا بے خطر کر لیا۔ اور ان کے آنے کی پھیلی خبر چار سو، رجت بھائی، ان کے آنے کی پھیلی خبر چار سو، آئینے محجبینوں کے ہیں روبرو۔ ان کے آنے کی پھیلی خبر چار سو، آئینے محجبینوں کے ہیں روبرو۔ میں نے بھی ان کے چہرے پہ ڈالی نظر، روشنی کو اسیر نظر کر لیا۔ ان کے آنے کی پھیلی خبر چار سو، ان کے آنے کی پھیلی خبر چار سو، ان کے آنے کی پھیلی خبر چار سو، محجبینوں آئینے محجبینوں کے ہیں روبرو۔ میں نے بھی ان کے چہرے پہ ڈالی نظر، روشنی کو اسیر نظر کر لیا۔ لوگ آتے ہیں تیرا پتہ پوچھتے ہیں، تمہاری نظر، لوگ آتے ہیں میرا نشاں پوچھتے، میرے شعروں کو پڑھ کر تجھے ڈھونڈتے۔ لوگ آتے ہیں میرا نشاں پوچھتے، میرے شعروں کو پڑھ کر تجھے ڈھونڈتے۔ تجھ پہ میرے سخن کا نہ جادو چلا، میں نے دنیا کو زیر اثر کر لیا۔ لوگ آتے ہیں میرا نشاں پوچھتے، لوگ آتے ہیں میرا نشاں پوچھتے، میرے شعروں کو پڑھ کر تجھے ڈھونڈتے۔ تجھ پہ میرے سخن کا نہ جادو چلا، میں نے دنیا کو زیر اثر کر لیا۔ اب گمشدہ راستوں کا پتہ ہاتھ میں، بیتی یادوں کا بستہ لیے ساتھ میں۔ گمشدہ راستوں کا پتہ ہاتھ میں، بیتی یادوں کا بستہ لیے ساتھ میں۔ میں نے صحرا کو اپنا تعارف کیا اور قلم اپنا دستے ہنر کر لیا۔ میں نے صحرا کو اپنا تعارف کیا اور قلم اپنا دستے ہنر کر لیا۔ میں نے خود کو محلوں میں بانٹا نہیں، میں نے لوگوں کو خانوں میں چھانٹا نہیں۔ میں نے خود کو، یہ بزم شعر و فن میں نے اس لیے جان کی کہ اس بزم شعر و سخن میں تمام تاجر پیشہ لوگ ہیں، ایک آدھ شاعر ہے نجیب بھائی جیسا، اور یہ سب لوگ اسی گروپ سے وابستہ نہیں ہیں۔ تو میں نے خود کو محلوں میں بانٹا نہیں، میں نے لوگوں کو خانوں میں چھانٹا نہیں۔ میں نے خود کو محلوں میں بانٹا نہیں، میں نے لوگوں کو خانوں میں چھانٹا نہیں۔ مجھ کو داد سخن سے غرض اب نہیں، میں نے حرف سخن معتبر کر لیا۔ میں نے حرف سخن معتبر کر لیا۔ میں نے خود کو محلوں میں بانٹا نہیں، میں نے لوگوں کو خانوں میں چھانٹا نہیں۔ مجھ کو داد سخن سے غرض اب نہیں، میں نے حرف سخن معتبر کر لیا۔ اور یہ دو تین شعر ہیں۔ عمر بڑھتی گئی یوں جو ماں باپ کی، عمر بڑھتی گئی یوں جو ماں باپ کی، ظفر بھائی عمر، ہم آپ اسی اس میں ہیں۔ عمر بڑھتی گئی یوں جو ماں باپ کی، آمد و رفت محدود ہوتی گئی۔ عمر بڑھتی گئی یوں جو ماں باپ کی، آمد و رفت محدود ہوتی گئی۔ بیٹھے بیٹھے در و بام تکتے رہے، بولنا چالنا مختصر کر لیا۔ عمر بڑھتی گئی یوں جو ماں باپ کی، عمر بڑھتی گئی یوں جو ماں باپ کی، آمد و رفت محدود ہوتی گئی۔ بیٹھے بیٹھے در و بام تکتے رہے، بولنا چالنا مختصر کر لیا۔ اور باپ کی ڈانٹ بھی مجھ کو ایسی ملی جیسے ماں کی محبت کی مصری ڈلی۔ باپ کی ڈانٹ بھی مجھ کو ایسی ملی، باپ کی ڈانٹ بھی مجھ کو ایسی ملی، باپ کی ڈانٹ بھی مجھ کو ایسی ملی جیسے ماں کی محبت کی مصری ڈلی۔ قفل دل کی تجوری کو میں نے کیا اور محفوظ یہ مالوزر کر لیا۔ قفل دل کی تجوری کو میں نے کیا، باپ کی ڈانٹ بھی مجھ کو ایسی ملی جیسے ماں کی محبت کی مصری ڈلی۔ قفل دل کی تجوری کو میں نے کیا اور محفوظ یہ مالوزر کر لیا۔ اور دیکھیں یہ ماؤں کی نظر شعر، موسموں کے غضب سے بچاتے ہوئے، موسموں کے غضب سے بچاتے ہوئے۔ میں 73 سال کی عمر میں جب مجھے ماں یاد آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی ویسے چھوٹا ہوں۔ موسموں کے غضب سے بچاتے ہوئے، اپنی باہوں کا حلقہ بناتے ہوئے، موسموں کے غضب سے بچاتے ہوئے، اپنی باہوں کا حلقہ بناتے ہوئے۔ دکھ اٹھائے جہاں میری ماں نے بہت، اپنے آنگن کا پودا شجر کر دیا، اپنے آنگن کا پودا شجر کر دیا۔ موسموں کے غضب سے بچاتے ہوئے، موسموں کے غضب سے بچاتے ہوئے، اپنی باہوں کا حلقہ بناتے ہوئے۔
मौसमों के गज़ब से बचाते हुए, अपनी बाहों का हल्का बनाते हुए, दुख उठाए जहाँ मेरी माँ ने बहुत, अपने आंगन का पौधा शजर कर दिया। मक्ता है मैंने बचपन गुजारा है अपना यहाँ, मैंने बचपन गुजारा है अपना यहाँ, इसके साये में पल कर हुआ मैं जवान। मैंने बचपन गुजारा है अपना यहाँ, इसके साये में पल कर हुआ मैं जवान। कैसे भूलूं मैं खुसरो ये कच्चा मकान, इस मकान ने मेरे दिल में घर कर दिया। मैंने बचपन गुजारा है, मैंने बचपन गुजारा है अपना यहाँ, मैंने बचपन गुजारा है अपना यहाँ, मैंने बचपन गुजारा, मैंने बचपन गुजारा है अपना यहाँ, इसके साये में पल कर हुआ मैं जवान। कैसे भूलूं मैं खुसरो ये कच्चा मकान, इस मकान ने मेरे दिल में घर कर दिया। जिस घड़ी राह पुरखार मैंने चुनी, साथ उसने भी अज़्म सफ़र कर लिया। सुबह सूरज निकलने से पहले चले, जिस जगह हो गई रात हर तरफ। खुसरो भाई सबको वहाँ ले गए एक ऐसे मकाम पे। वाह वाह खुसरो भाई, बहुत उम्दगी के साथ एक माहौल घर से आंगन, मकतब से मैदान गए, दुनिया कितनी छोटी है हम जाने। नौमान जाफरी से बरसों बाद आज सामना हुआ है, तो एक हक बनता है इनका कि एक मतला इनकी नजर करती हूँ कि आगे मेरे एक शम्मा सी जलती है कि तुम हो, आगे मेरे एक शम्मा सी जलती है कि तुम हो, महफिल में मुझे आज तसल्ली है कि तुम हो। आगे मेरे एक शम्मा सी जलती है कि तुम हो, महफिल में मुझे आज तसल्ली है कि तुम हो। एक गज़ल की तनशीर कि सब यहीं छोड़ के जाना है, खबर है कि नहीं, जाने वालों का सफर पेशे नजर है कि नहीं, सब यहीं छोड़ के जाना है, खबर है कि नहीं, सब यहीं छोड़ के जाना है, खबर है कि नहीं। क्या फायदा है तुम ही बताओ, ऐसी दस्तार का क्या फायदा है तुम ही बताओ, देखते रहते हो हर वक्त के सर है कि नहीं, ऐसी दस्तार का क्या फायदा है तुम ही बताओ, ऐसी दस्तार का क्या फायदा है तुम ही बताओ, देखते रहते हो हर वक्त के सर है कि नहीं, देखते रहते हो हर वक्त के सर है कि नहीं, देखते रहते हो हर वक्त के सर है कि नहीं। इसको देखो वो जुदाई से डराता है मुझे, जिसको देखो वो जुदाई से डराता है मुझे, इस मोहब्बत में कोई दूसरा डर है कि नहीं। जिसको देखो वो जुदाई से डराता है, जिसको देखो वो जुदाई से डराता है मुझे, इस मोहब्बत में कोई दूसरा डर है कि नहीं। वो भला शख्स बुरा लगने लगा जाने क्यों, वो भला शख्स बुरा लगने लगा जाने क्यों, उसने पूछा था तुम्हारा कोई घर है कि नहीं। वो भला शख्स बुरा लगने लगा जाने क्यों, वो भला शख्स बुरा लगने लगा जाने क्यों, उसने पूछा था तुम्हारा कोई घर है कि नहीं। वो भला देख तो लेते पहले, शायरी करते मगर देख तो लेते पहले, दर्द दिल है कि नहीं, जख्म जिगर है कि नहीं।
मगर देख तो लेते पहले, शायरी करते मगर देख तो लेते पहले कि दर्द दिल है कि नहीं, जख्म जिगर है कि नहीं। शायरी करते मगर देख तो लेते पहले, दर्द दिल है कि नहीं, जख्म जिगर है कि नहीं। जाने वालों का सफ़र पेश नज़र है कि नहीं, सब यही छोड़ के जाना है, खबर है। चंद शेर की और ताज़ा गज़ल है कि वक्त पर इन्हिसार थोड़ी है, वक्त पर इन्हिसार थोड़ी है, सब्र है इंतज़ार थोड़ी है। वक्त पर इन्हिसार थोड़ी है, सब्र है इंतज़ार थोड़ी है। सब्र है इंतज़ार थोड़ी है। और लेके मुट्ठी में क्या उड़ा दोगे, लेके मुट्ठी में क्या उड़ा दोगे, दिल है साहब गुबार थोड़ी है। लेके मुट्ठी में क्या उड़ा दोगे, लेके मुट्ठी में क्या उड़ा दोगे, दिल है साहब गुबार थोड़ी है। इसमें नुकसान पर नहीं रोते, इसमें नुकसान पर नहीं रोते, इश्क है कारोबार थोड़ी है। इसमें नुकसान पर नहीं रोते, इसमें नुकसान पर नहीं रोते, इश्क है कारोबार थोड़ी है। तुम सरापा यकीन सही लेकिन, तुम सरापा यकीन सही लेकिन वक्त का एतबार थोड़ी है। तुम सरापा यकीन सही लेकिन वक्त का एतबार थोड़ी है। और ये दो शेर आखिरी तवज्जो चाहूंगा। एक मलबा है खूने नाहक का, एक मलबा है खूने नाहक का, ये कोई यादगार थोड़ी है। एक मलबा है खूने नाहक का, एक मलबा है खूने नाहक का, ये कोई यादगार थोड़ी है। एक मलबा है खूने नाहक का, एक मलबा है खूने नाहक का, ये कोई यादगार थोड़ी है। आखिरी शेर शायद याद रह जाए आपको। एक फूलों का हार काफी था, एक फूलों का हार काफी था, आदमी है मजार थोड़ी है। एक फूलों का हार काफी था, आदमी है मजार थोड़ी है। बहुत मोहब्बत, बहुत एक मलबा है खूने नाहक का, एक मलबा है खूने नाहक का, ये कोई यादगार थोड़ी है। और एक फूलों का हार काफी था, आदमी है मजार थोड़ी है। हाँ, दो एक लोगों ने एक ही डूबती नाव तुमसे क्या पूछे, ना खुदाओ तुम्हें खुदा पूछे। डूबती नाव तुमसे क्या पूछे, डूबती नाव तुमसे क्या पूछे, ना खुदाओ तुम्हें खुदा पूछे। किसके हाथों में खेलते हो तुम, किसके हाथों में खेलते हो तुम, अब खिलौनों से कोई क्या पूछे। किसके हाथों में खेलते हो तुम,
کھلونوں سے کوئی کیا پوچھے. بعض اوقات شاعر کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ شعر میں گالی لکھتے ہیں. میں نے لکھتی ہے. ہے کہاں کنج گل چمن خورو, ہے کہاں کنج گل چمن خورو, کیا بتاؤں اگر صبا پوچھے. ہے کہاں کنج گل چمن خورو, کیا بتاؤں اگر صبا پوچھے. ہم ہیں اس قافلے میں قسمت سے, ہم ہیں اس قافلے میں قسمت سے, رہزنوں سے جو راستہ پوچھے. ہم ہیں اس قافلے میں قسمت سے, رہزنوں سے جو راستہ پوچھے. اٹھ گئی بزم سے یہ رسم بھی کیا, اٹھ گئی بزم سے یہ رسم بھی کیا, ایک چپ ہو تو دوسرا پوچھے. اٹھ گئی بزم سے یہ رسم بھی کیا, ایک چپ ہو تو دوسرا پوچھے. ڈوبتی ناؤ تم سے کیا پوچھے, نہ خدا ہو خدا. محترم جناب لیاقت علی عاصم صاحب نے اپنا رنگ بھرپور ماشاءاللہ. ہمارے پاس وقت کی کمی ہے ورنہ اور سنتے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم صاحب صدر کو بھی سنیں گے, اور واقعتاً اس طریقے سے یہ پرواز چلی ہے. میں تمام شعراء کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس پچ کو اسی طرح برقرار رکھا ہے, اور رات دیر بھی ہو گئی اور سماعتیں منتظر ہیں. ہمارے پاس ایک کرنے کا کام تو یہ ہے کہ ہم نے بہت قیمتی گزارشات سننی ہے محترم انوار احمد یوسفزئی صاحب کی. آپ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم نے صاحب صدر کو موقع دینا ہے, ان سے مستفید ہوں گے. تو محترم جناب طارق جمیل صاحب صدر روح رواں, اور واقعتاً ادب کے لیے جو جس اسپارک کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, ادب کی تمام ہی اثرات, نثر ہو, مزاح ہو یا شاعری ہو, اور نئے افراد پہ تو ایسا دست شفقت ہے ماشاءاللہ کہ کتابیں بھی آ رہی ہیں نئے شعراء کی, اور دیگر اور بہت سارے کام ایک وقت یہ ٹیم کر رہی ہے. اور جو دوست ہم سے منسلک ہیں وہ سب چیزوں کو جانتے ہیں کہ کس طرح یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو میں نے جو گستاخی کی تھی گلدستہ اس وقت نہ پیش کرنے کی, آپ لوگ اس کا موقع آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیوں کیا تھا. ہمارے جو صاحب صدر ہیں جو بزم کے, وہ خود نمائی چاہتے ہی. وہ کہتے ہیں کہ نہ میں کوئی جملہ بولوں, نہ میں اسٹیج پہ آؤں, نہ میں کچھ کروں. تو مجھے شاگرد کو خاکسار کو اتنا گناہگار نہ کیا کرے. میں آپ کے ہاتھوں سے دلوانا چاہ رہا ہوں محترم جناب صدر مجلس کو گلدستہ, اور محبتوں کا یہ تمام سماعتوں کی جانب سے یہ محبتیں ہیں جو محترم جناب طارق جمیل صاحب بزم شعر و سخن کے سرپرست جو ہے وہ جاذب قریشی صاحب کو پیش کریں گے. مسز فہیم صاحبہ, طارق جمیل صاحب, خالد میر صاحب, فہیم برنی صاحب, آپ کی طرف سے ہماری طرف سے محبتوں کا یہ نذرانہ پیش کر رہے ہیں صدر محفل جاذب قریشی صاحب کو. اور ہے اس سارے معاملے میں, اور وہ جو واقعات ہمارے یوسفزئی صاحب نے سنائے, تو میں تو
हैरान रह गया कि ये चीज़ें हम तक पहुँचती ही नहीं है, बीच में इतनी रुकावटें होती हैं कि ये चीज़ें तो बिल्कुल वो निथार के वो अजीब अजीब चीज़ें हम तक पहुँच रही, क्योंकि असातिज़ा हमारे साथ होते हैं। इनके साथ शेरी नशिस्त के अलावा भी हमें नशिस्तों बर्खास्त रखनी चाहिए। हमें हैदराबाद जाना चाहिए, मुश्ताक भाई को बुलाना चाहिए। अनवार यूसुफ़ज़ई साहब तो हमारे यहाँ के हैं, लेकिन असल में तो वो अंदरून के हैं कि वहाँ भी पौधे छोड़ आए हैं जो अब तनावर दरख्त बन चुके हैं, और यहाँ भी तनावर दरख्त बनवा दिए हैं। अब मैं खुतबा खुसूसी के लिए मोहतरम अनवार अहमद यूसुफ़ज़ई साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप आएँ और कलमात अदा करें। मोहतरम अनवार अहमद यूसुफ़ज़ई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सर, खालजान मोहतरमा क़ाइम इक़बाल जाफ़री साहिब, खालू जी, फ़हीम साहब, आसिम भाई, मसनद नशीनाने महफिल, और बेहद बेहद काबिल क़द्र, काबिल रश्क, काबिल फ़ख्र शुरा कराम और सामईन मोहतरम, ऐसी खूबसूरत महफिल कम कम देखने को मिलती। मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा याजिब भाई कि मुशायरा इसे कहते हैं। वैरायटी प्रोग्राम को हम मुशायरे कहने लगे हैं, और बड़े एहतमाम से वो वैरायटी प्रोग्राम मुनाकिद होते हैं। ज़ात को सामने रखते हैं, कायनात को पीछे छोड़ते हैं। यहाँ कायनात सामने है ज़ात की नफ़ी के साथ। ये कैफियत जो है, इसी का नाम असल मुशायरा है। कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि तनकीद मगरिब से आई है? उन्होंने शायद तनकीद की अलिफ बे भी नहीं सीखी। बाज़ार उक्कास से लेके और हमारे यहाँ के मुशायरे तक तनकीद की इब्तिदाई सूरतें ये हैं। निशस्त क्या हो, बर्खास्त क्या हो, अदाई क्या हो, करीना क्या हो, दाद क्या हो, खामोशी हो तो बेदाद समझी जाए, जुमला आ जाए तो बेजार समझा जाए। मैं इस बात का एहसास करते हुए कि खासा वक्त हो गया, नहायत इख्तिसार से अपनी बात अर्ज़ करने की काविश कर रहा हूँ। वो ये कि खल्लाक़ी हर जगह नहीं होती और हर वक्त महसूस भी नहीं की जाती, और खल्लाक़ी को महसूस करने वाले भी नहीं होते। इस महफिल में मैंने ये इर्तिबात देखा कि खल्लाक़ी अपनी जगह है और खल्लाक़ी को तस्लीम करने और तफ़हीम करने की फ़िज़ा अपनी जगह, ये है वो चीज़। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ निहायत एहतराम के साथ कि ये जो महफिल है, ऐसी महफिल कम कम होती हैं। और यहाँ जो चीज़ तख़सीस से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये कि एक जन्नत ख़याल की भी होती है, और अगर देखा जाए तो जन्नत ख़याल ही की होती है, और ख़याल का सिरा निकल जाए तो जन्नत गुमगश्ता हो जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये महफिल उस गुमगश्ता जन्नत की बाजियाबी के लिए मुनाकिद की गई, और बाजियाब हुई है फ़िक्र की जन्नत और ख़याल की जन्नत। इसलिए मैं मुंतज़मीन को अपना मौसिम समझता हूँ। या मुझे कमर मुश्ताक साहब की समात जो है उस पर शायद गरां गुजरे ये बात, क्योंकि मैं एक जगह ये इस वक्त मेरे ख्याल में ये बात आ गई है कि देखिए, कहते ये हैं कि एक शऊर के माशरे के मुसल्लस के 3 ज़ाविये हैं, उनमें से एक शहीद है, दूसरा मौसिम, और तीसरा अहले जमाल का शोबा है। और ये कहा गया है कि शहीद वो है जो दूसरों के लिए जान देता है, मौसिम वो है जो दूसरों के लिए ज़िंदा रहता है।
اور اہل جمال وہ ہیں جو ان دونوں کو مرصع کرتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں، منضبط کرتے ہیں، معذب کرتے ہیں، مدون کرتے ہیں، مطہر کرتے ہیں اور پھر مصفہ کرنے کے بعد پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت شعراء کی محفل ہے یہ اصل میں اہل جمال کی محفل ہے۔ آپ ان دونوں کیفیات کو سامنے لا کر اور لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ اہل جمال کی خوبی ہے جو آپ بطرز کمال ادا کر رہے ہیں دونوں کیفیات کے ساتھ۔ اور اس لیے اگر میں یہ کہوں کہ دیکھیں ہمارے یہاں سے کیا اچھا لیاقت بھائی نے، عاصم بھائی نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ گھروں سے آنگن نکل گئے ہیں اور مدرسوں سے، مکاتب سے اور اسکولوں سے اور دانشگاہوں سے میدان نکل گئے ہیں۔ میدان صرف کھیلنے کے لیے نہیں، وسعت کے لیے ہے، کشادگی کے لیے، اظہار کے لیے ہے، پرگیشن کے لیے، کیتھارسس کے لیے، وہ نکل گئے ہیں۔ تو مجھے یہاں یہ اچھا لگ رہا ہے کہ اسکول میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، یہی میدان ہے، میدان علم کا اور آگہی کا اور شعور کا اور فہم کا اور ادراک کا، اور فہم نکال ہی نہیں سکتے اس لیے کہ فہمین یہاں ہیں، اور اس لیے انہوں نے سخن فہم اپنا تعلق بھی اسی انداز کا پیش کیا ہے۔ تو میں اس تعلق سے اگر یہ کہوں خالد جان تو غلط نہ ہوگا کہ مرکز فکر و فن دیکھتے رہ گئے، مرکز فکر و فن دیکھتے رہ گئے، ہم تیری انجمن دیکھتے رہ گئے۔ یہی انجمن ہے، اور میں یہاں جازی بھائی عرض کروں کہ اسے کراچی مکتب فکر ہے۔ میں بار بار ایک بات جو عرض کرتا ہوں کہیں، اور اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے شور شرابہ کہیں ہے، نعرے بازی کہیں ہے، ایک شعر کوئی کہہ دے تو کالم لکھ دیے جاتے ہیں، اٹھا لیا جاتا ہے کوئی کتاب آ جائے تو۔ ہمارے یہاں خون جگر سے یہ ساری کیفیات رقم کی جاتی ہیں اور باز گشت محسوس نہیں ہوتی۔ اور یہاں میں بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہاں خالد محمود میر صاحب کے مصرے نے مجھے تو تڑپا کر رکھ دیا، اسی پر میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ اور وہ شعر پورا ہے لیکن میں مصرے کی بات کر رہا ہوں کہ سماعت جب نہیں ملتی صدائیں لوٹ جاتی، یہ ہمارا اجتماعی المیہ ہے اس وقت۔ اب ڈیبیٹ میں بات یہ ہے جازی بھائی، آپ جیسا زیرک آدمی ہی اس موضوع کو سنبھال سکتا ہے کہ سماعتیں جب نہیں ملتی صدائیں لوٹ جاتی ہیں، تو ان کا ارتباط کیا ہے؟ سماعتیں نہیں ہوتی تو صدائیں لوٹتی ہیں، یا صدائیں اچھی نہیں ہوتی تو سماعتیں نہیں ملتی؟ یہ ہے وہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ، اور اس کا ارتباط آپ یہاں کر رہے ہیں اس محفل کو منعقد کر کے۔ یہاں سماعتیں بھی ہیں، صدائیں بھی ہیں، اور سماعتیں صداؤں سے مل کر ایک فضا بنا رہی ہیں۔ یہ ہے وہ کیفیت کہ جو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اور اسے پھر سے منضبط کرنے کے لیے، مرتب کرنے کے لیے آپ کا دم غنیمت ہے جازب بھائی کا اور ان احباب کا کہ جو کمال دکھا رہے ہیں اور اس کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ ورنہ صورتحال واقعی یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں اب بتانا پڑتا ہے طلبہ کو، نوجوانوں کو کہ اقبال کون تھا، یا اور بھی یہاں مکمل کروں میں بات جازب بھائی کہ سب جانتے ہیں، اور بھائی سے میں یہ بات کہہ چکا ہوں، آواز دوست، سفر نصیب، لوحہ ایام، یہ تو سب جانتے ہیں۔ مختار نصیر تازہ ترین کتاب جو اس کی آئی ہے، جو ان کے مرنے کے 2 مہینے کے بعد ان کی بیگم نے شائع کی ہے، حرف شوق، وہ بھی کمال کتاب ہے، کمال کتاب ہے۔ اور اس کی ایک چیز سن لیجیے بس، وہ یہ کہتے ہیں اپنے ڈکشن میں، اپنے انداز میں، اپنے اسلوب میں، اپنے طرز میں، اپنے طریق میں، اپنی جازب کیفیات میں، وہ کہتے ہیں کہ شہر لاہور ہے، جگہ پل کانٹیننٹل، موقع سر سید کی یاد میں ہونے والا جلسہ، بہت مرتب جلسہ ہے، 2 گھنٹے کا وقت ہے، اس میں اکابرین کو بلوایا گیا ہے، اور صدارت اس محفل کی کر رہے ہیں ڈائریکٹر جنرل ہسٹوریکل فاؤنڈیشن آف UN
اقوام متحدہ کی اور اکابرین وہاں موجود ہیں، اور 2 گھنٹے میں سر سید کو گفتگو کر لی گئی ہے اور اب ہم باہر آ رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں مختار مسعود کہ میں پروٹوکول کے تحت ڈائریکٹر جنرل ہسٹوریکل فاؤنڈیشن اقوام متحدہ کو ان کی گاڑی تک چھوڑنے کے لیے باہر آیا ہوں۔ ابھی ہم گاڑی تک پہنچے نہیں ہیں کہ ہمیں انٹرسیپٹ کیا ایک نوجوان نے، گریپی سوٹ کا موبیش اس نے پہن رکھا تھا، مغرب زدگی صاف ظاہر تھی، اور اس نے آتے ہی مجھ سے نہیں ڈائریکٹر جنرل صاحب سے مخاطب ہو کر کہا، سر is the work of this old man available in the market؟ میں چونک کیا۔ اس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، سر is the work of this old man available in the market؟ میں نے کہا I'll let you know about it, kindly let him step in his cab first، ان کو جانے دیں میں آپ کو بتاؤں۔ میں نے انہیں بٹھایا گاڑی میں، واپس ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کیا چاہتے ہیں، اور میں نے اسے مختصر بتا دیا کہ خطبات کیا ہیں اور تہذیب الاخلاق کیا ہے اور اسباب بغاوت ہند کیا ہے اور آثار السنادید کیا ہے، یہ ساری چیزیں، اور ان کا ترجمہ قرآن کیا ہے اور تفاسیر کیا ہے اور مکاتب کیا ہیں، ملفوظات کیا ہیں، یہ ساری، اور خطبات کیا ہیں، یہ سب بتا دیا اور کہا کہ یہ سب آپ کو مل سکتے ہیں، مگر برخوردار میں تمہیں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تم کون ہو؟ یہاں آ کے مختار مسعود رکتے ہیں اور اگلے پیراگراف میں لکھتے ہیں کہ اب قارئین سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون تھا اور کیا تھا، تو لوگوں سن لو کہ وہ سر سید احمد خان کے پوتے سر راس مسعود کا پوتا تھا، پردادا کے بارے میں معلوم نہیں، اور کہہ یہ رہا ہے، اب اندازہ کریں وہ آدمی اردو میں انگریزی لکھ کے تقریر کر رہا ہے اور یہاں انگریزی میں یہ پوچھ رہا ہے کہ is the work of this old man available in the market؟ یہ جو فرق آ گیا ہے، یہ جو خلیج ہے، اس کو پاٹنے کی ضرورت ہے، اور اس کے پاٹنے کے لیے سماعتوں کا اور صداؤں کا یکجا ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ کیا خوبصورت بات کی ہے سماعتوں کی ساتھ۔ محترم جناب جاذب فریج، محترم انوار احمد زئی صاحب، لیاقت علی عاصم صاحب، طارق جمیل صاحب، اور بہت ہی معزز اور محترم اور بہت پاکیزہ سماعتیں رکھنے والے سامعین، خواتین و حضرات، مشاعرے سے پہلے بہت شعر سنے، بہت اچھے شعر سنے گئے، بہت اچھے آپ کے سماعتوں نے ریسپانس کیا، اور اس کے بعد مشاعرے کے بارے میں جو بہترین گفتگو ہو سکتی تھی میرے ناقص خیال کے مطابق وہی صاحب نے فرما دی۔ جتنا خوبصورت مشاعرہ ترتیب دیا گیا، بنایا گیا، یقیناً اس میں طارق جمیل صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، کام کر رہے ہیں، ان سب کی محنتیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان محنتوں میں کوئی خلوص کی روشنی بھی کہیں موجود ہے، ورنہ اس طرح ہوتا نہیں ہے، ایسا بے شک۔ اور اس کے ساتھ ایک بات مجھے جو لگی، میں پوری زندگی میں بھی گزار چکا مشاعروں میں، لکھنے پڑھنے میں، مجھے کہ اس میں ہماری اس ترتیب میں 3 نسلوں کے لوگ موجود ہیں، بزرگ ہیں، درمیان کے لوگ ہیں اور نوجوان ہیں۔
خواتین میں بھی اسی طرح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ادارہ یا یہ لوگ ایسا چاہ رہے ہیں کہ جو نسلیں یا جن نسلوں کے خواب ہم سے بچھڑ گئے ہیں وہ آ کر ہم سے جڑ جائیں۔ ایک جوڑنے کا عمل بھی ہے جو اس زمانے میں تیزی سے ٹوٹ رہا ہے۔ تو یہ ادارہ، یہ تقریبات اور اس طرح کی چیزیں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں جو یقیناً بہت احترام کے قابل چیزیں ہیں۔ میرے پاس کچھ اور زیادہ لفظ اس وقت اس طرح کی باتوں کے اس لیے نہیں ہے کہ رئی صاحب نے اتنی اچھی باتیں کر دی کہ اب اس سے زیادہ بات میں اور شاید کر سکے کوئی میں نہیں کر سکتا۔ صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ ایک تعلیمی ادارہ تھا، تعلیمی ادارہ ہے اور رہے گا، تو میری خواہش صرف یہ ہوتی ہے کہ کتاب کلچر جو ختم ہو گیا ہے ہمارے یہاں، جو ختم ہو رہا ہے، کتاب کا پڑھنا ہمارے نوجوانوں سے لے کر ہماری عظیم العمر کے لوگوں تک سے نکل گیا ہے، اس کو کسی طرح جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ کوشش تعلیمی ادارے کر سکتے ہیں، یا جیسا کہ کہا کہ ایک تو سماعت ہے اور دوسری سزا ہے۔ تو سزائیں اگر سماعتوں تک پہنچ رہی ہیں اور سزاؤں کو سماعتیں اگر قبول کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایسا آسان ہو سکتا ہے کہ ہم نہ صرف کتاب کلچر کو دوبارہ زندہ کر لیں، بلکہ ہم اپنی ان روایات کو جو اعلیٰ اقدار سے جڑی ہوئی ہیں ان کو بھی ہم واپس لا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا کام تعلیم گاہوں کا ہے، پہلے بھی تھا اب بھی ہے۔ میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ میں یہی کرتا ہوں کہ تعلیمی اداروں میں جہاں میرا جانا ہوتا ہے، میرے پاس جو کتابیں ہیں، جو میری اپنی کتابیں ہیں، وہ جو میرے پاس ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی 2, 4, 10, 20, 40, 50 جتنی کتابیں ہیں میں اپنے سامعین کے حضور پیش کروں۔ تو اس دفعہ بھی میں کچھ کتابیں لایا ہوں، اور یہ کتابیں طارق جمیل صاحب کے پاس ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو صحیح جگہوں پر جہاں جانا چاہیے ان کے خیال کے مطابق کتاب کو وہ پہنچائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس کتاب کو دیکھیں گے۔ تو کبھی وقت مل جائے تو کبھی پلٹ کر دیکھیے گا، اگر کوئی چیز اچھی لگ جائے آپ کو تو دعا کر دیجیے گا تو کتاب کلچر بحال ہو جائے۔ میں 4-5 شعر عرض کرتا ہوں کہ پہلے تو 2-3 شعر دیکھیے کہ مجھ کو پرچھائیوں نے ڈرایا بہت، مجھ کو پرچھائیوں نے ڈرایا بہت، پھر میرا دکھ میرا حوصلہ بن گیا۔ مجھ کو پرچھائیوں نے ڈرایا بہت، پھر میرا دکھ میرا حوصلہ بن گیا، اور میں نے جب بھی جلایا ہے کوئی چراغ رات کے واسطے مسئلہ بن گیا۔ میں نے جب بھی جلایا ہے کوئی چراغ رات کے واسطے مسئلہ بن گیا، اور میری آوارگی کام آئی بہت، دست میں ایک نیا راستہ بن گیا۔ میری آوارگی کام آئی بہت، کام آئی بہت، دست میں ایک نیا راستہ بن گیا۔ پہلے پرچھائیوں نے ڈرایا بہت، پھر میرا دکھ میرا حوصلہ بن گیا۔ میں نے جب بھی جلایا ہے کوئی چراغ رات کے واسطے مسئلہ بن گیا۔ میری آوارگی
काम आई बहुत, दस्त में एक नया रास्ता बन गया, दस्त में एक नया रास्ता बन गया। अरे गुजरते कुछ देखिए कि होने को गर्दिशों ने न होना बना दिया, होने को गर्दिशों ने न होना बना दिया, और मैं आदमी था मुझको खिलौना बना दिया। होने को गर्दिशों ने न होना बना दिया, मैं आदमी था मुझको खिलौना बना दिया, और खुश रंग मौसमों को लहू रंग कर दिया, खुश रंग मौसमों को लहू रंग कर दिया। मेरी हंसी थी वो जिसे रोना बना दिया, मेरी हंसी थी वो जिसे रोना बना दिया। और एक शेर जो शायद हम सबका, आपका भी और मेरा भी सबका है कि मट्टी के जिस कफस में बहुत जागता था मैं, मट्टी के जिस कफस में बहुत जागता था मैं, नींद आई तो उसी को बिछौना बना दिया। मट्टी के जिस कफस में बहुत जागता था मैं, नींद आई तो उसी को बिछौना बना दिया। नींद आई तो लफ्जों के साथ रूहे सुखन बोलने लगी, लफ्जों के साथ रूहे सुखन बोलने लगी। कुछ पत्थरों को मैंने भी सोना बना दिया, कुछ पत्थरों को मैंने भी सोना बना दिया। और वो आ गया था अपने दुखों की थकन लिए, वो आ गया था अपने दुखों की थकन लिए। मैंने भी जिस्म जान को बिछौना बना दिया, वो आ गया था अपने दुखों की थकन लिए। मैंने भी जिस्म जान को बिछौना बना दिया। एक देखिए कि मुझ में लिखे हुए सब अक्ष मिटा देता है, सब अक्ष मिटा, मुझ में लिखे हुए सब अक्ष मिटा देता है। अरे तेरा चेहरा मुझे आईना बना देता है, तेरा चेहरा मुझे आईना बना देता है। और रोज रहती है मुझे ताज़ा सफर की ख्वाहिश, मेरा राज़िक मुझे हर ख्वाब नया देता है। रोज रहती है मुझे ताज़ा सफर की ख्वाहिश, मेरा राज़िक मुझे हर ख्वाब नया देता है। और मुझसे मिलता है वो लेकिन नहीं मिलता मुझसे, मुझसे मिलता है वो लेकिन नहीं मिलता मुझसे। साथ रहता है मगर मुझको बुला देता है, साथ रहता है मगर। और जब भी मैं अपनी मोहब्बत का सिला मांगता हूँ, कोई मुझको तेरी तस्वीर दिखा देता है, कोई मुझको तेरी तस्वीर दिखा देता है। कोई जो चिरागों को सिखाता है उजालों के हुनर, जो चिरागों को सिखाता है उजालों के हुनर, और फिर खुद उन्हें जलने की सजा देता है, और फिर खुद उन्हें जलने की सजा देता है। तेरी आंखें, तेरे रुखसार, तेरे लब हैं कि तू मुझसे मिलते ही चिराग अपने जला देता है। तेरी आंखें, तेरे रुखसार, तेरे लब हैं कि तू मुझसे मिलते ही चिराग अपने जला देता है। और धूप और छांव के पेबंद लगे हैं मुझ में, जख्म देता है कोई दुआ देता है,
رقم دیتا ہے کوئی کوئی، میں اسی زندہ قبیلے کا نمائندہ ہوں جو اجالوں کے لیے خود کو جلا دیتا ہے، جو اجالوں کے لیے خود کو جلا دیتا ہے۔ اور آخری شرط کر رہا ہوں جو اجالوں کے لیے، اور میری تہذیب کا باشندہ نہیں ہے وہ شخص، میری تہذیب کا باشندہ نہیں ہے وہ شخص جو درختوں سے پرندوں کو اڑا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گو کہ محفل اختتام کی پہنچ گئی ہے، لیکن ایک اعلان ہے، اظہار تشکر ہے۔ بزم شعر و سخن کے سینئر نائب صدر جناب امجد محمود صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اتنی اچھی سماعتوں کا ضرور شکریہ ادا کریں، اور اس کے علاوہ جو کہنا چاہیں صرف شکریہ تک محدود نہ رہیں، بلکہ جو آپ عطا کرنا چاہیں وہ سامعین سے خاطر بلانا اور کچھ اس سے کہلوانا یقیناً ایک سامعین کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہے، لیکن بہرحال ہمارے صدر صاحب کی خواہش ہے کہ کچھ بزم کا تعارف آپ کو پیش کیا جائے، تو اس کے لیے تو ایک دو چیزیں جو میں اپنے ذاتی تاثرات آج کی محفل کے لیے رکھنا چاہوں گا۔ تو اس میں آپ سب نے یقیناً بہت ساری محفلیں اٹینڈ کی ہوں گی، میرا کم اتفاق ہوا ہے، تو کبھی کسی کو پڑھتے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ الفاظ موتی میں پرونا، ایسی ہوں، تو پروفیسر صاحب کو آج ہم نے اپنی آنکھوں سے موتی پروتے بھی دیکھا، اور میرے لیے بہت زندگی میں جو چند فخر کی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ محترم صاحب صدر پروفیسر صاحب کے میں شاگردی میں 80 کی دہائی میں یہ ایک اعزاز میرے لیے ہے۔ تو بہرحال بڑی محترم شخصیات ہیں، اور پھر سماعتوں کا ذکر ہوا، اور اس کا ایک ثبوت ایک اپنے آپ کو دے دوں کہ مشاعرے کی صدارت تک پہنچتے پہنچتے جو سامعین کا حال ہوتا ہے وہ سب آپ کو پتہ ہے، حاضری کا جو حاضری رہ جاتی ہے، تو لوگ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور شاید اور بھی سننے کے شاید پروفیسر صاحب دوبارہ اس میں بھر گئے، تو تھوڑا سا میں بزم کا تعارف جو بنیادی طور پر میں کروانا چاہوں۔ یہ ہمارے کچھ دوستوں کی ایک محفل تھی واٹس ایپ کے اوپر، جو آج کل اپلیکیشن موبائل میں آپ لوگ کرتے ہیں، تو اس میں بنیادی طور پر 2-3 ہمارے جو وہ تھے، ہمارے سابقہ جنرل سیکرٹری سرفراز عالم بھائی اور ہمارے طارق جمیل بھائی، اور کیسے پھر دو لوگوں سے شمع جلتی ہے اور چراغ سے چراغ جلتا ہے، کہ اتنی کم عمری میں اتنی کم عرصے کے اندر جو ہے وہ تقریباً 1.5 سال کا عرصہ بنتا ہے ٹوٹل، اور اس میں بھی واٹس ایپ سے لے کر تو تنظیمی ڈھانچے میں ڈھلنے تک، اور اس دوران اگر آپ ان کے پروگرامات دیکھیں بزم کے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کراچی کی سطح کے بڑے مشاعروں میں سے ایک مشاعرہ 1 سال کے اندر، اور اس طرح کی نشستیں تو بے شمار اس کے اوپر ہیں، اور اس مشاعرے کی گونج جو ہے ابھی یہاں سے بھی آ رہی تھی، ہمارے ناظم صاحب جو نظامت کر رہے ہیں نجیب ایوب ہے، تو وہ بھی بار بار آپ کو بتا رہے تھے کہ وہ مشاعرہ کس درجے کا تھا اور لوگوں نے کتنا پسند کیا، اور جیسے یہاں سے بھی باتیں آ رہی تھیں کہ روایات جو ختم ہوتی جا رہی ہیں، جو شہر میں دیکھا ہے ہم نے کہ لوگ جو ہیں وہ اب اس سے جڑنا چاہتے ہیں، ایک پیاس ہے ایسی محفلوں کی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کار ثواب ہے جو آج ہم نے ان سے وہاں وہ کیا ہے کہ فہم سخن جو اسکول ہے، فہیم اسکول سسٹم کے لوگ ہیں، بیگم اور مسٹر فہیم جو ہیں، ان کے وہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر یہ اتنا بڑا، اور ہمیں اندازہ نہیں تھا واقعی جیسے یہاں سے بات آئی کہ اتنی بڑی، جب ہم نے میٹنگ کی تھی تو ہمیں بالکل تھا کہ ایک نشست ہوگی، اور وہ ایک بھرپور مشاعرے میں، اور ایک جو سامعین کا سماعتوں کا جو حسن اور ذوق سامنے آیا ہے اس سے اور ہمیں حوصلہ افزائی ملی، اور اسی حوصلہ افزائی کے تحت میں ایک اعلان بھی کرتا جاؤں کہ ہم نے جو ہے وہ اس جو ہم نے کراچی میں مشاعرہ کیا اس سے جو ہمیں حوصلہ ملا، آپ لوگوں کا تعاون ملا، تو انشاءاللہ آنے والے اگست میں جو ہے وہ ہم پورے پاکستان کے سطح پہ جو ہے مشاعرہ کرانے جا رہے ہیں۔
اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ لوگوں کا تعاون اور شرکت کی صورت میں ضرور ہمیں چاہیے ہوگا. تو باقی یہ ہے کہ جیسے یہاں ہے ہمارے ساتھ سخن فہم نے تعاون کیا، ان کے بہت شکر گزار ہیں. اور یہ محفلیں سجتی رہنی چاہیے، ان کی بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس شہر نے جو کچھ سہا ہے اب اس کا مرہم یہی محفلیں ہیں کہ جو میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ہیں. اور یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کوئی جیسے بھی بات ہوئی تھی کہ کوئی وہ انٹرٹینمنٹ شو نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب تھی. بلکہ یہاں پروفیسر صاحبہ نے ایک بات کہی کہ مشاعرہ اور معاشرہ وہی الفاظ ہیں، وہی ہیں، اور اتنا ان کا آپس میں تعلق بنتا ہے، جوڑ بنتا ہے. اور یہ میں جیسے کہ بتایا کہ مشاعرہ ہمارا ہوا تو ہم نے اس کا فیڈ بیک لیا تو 40% لوگ ہمیں ایسے ملے جنہوں نے بتایا کہ یہ ہماری زندگی کا کوئی پہلا مشاعرہ تھا جو ہم نے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان محفلوں کی کتنی کمی ہوگی جو اس شہر کے گلی اور محلوں میں ہوتی تھی. یہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے رئیس صاحب بیٹھے ہیں، یہ گواہ ہیں کہ اب ہم دبستان کراچی کو ترستے ہیں، جبکہ یہاں پہ دبستان کرنگی تھا، یہاں دبستان لانڈی تھا. اور ایسی بستیوں میں جو ہے وہ کیسے کیسے نام تھے کہ جن سے ہم محروم ہو گئے، ان کے کلام سے محروم ہو گئے. لیکن ایک حوصلہ افزا بات بھی آج آپ نے دیکھی ہوگی، وہ بھی میں بتاؤں کہ آپ نے نوجوانوں کو سنا، اس میں خواتین بھی تھیں اور ہمارے دوست بھی تھے، اور ان کا لب و لہجہ آپ نے دیکھا. تو اس لیے ہم مایوس بھی نہیں ہیں اور بہت پر امید ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ یہ محفلیں سجتی رہیں گی. میرے خیال میں بہت تاخیر میں کچھ لمبی بات کروں، اس درمیان میں جو ہے وہ اب عشائیے کا بھی یہاں انتظام ہے. تو نجیم بھائی بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا، اعلان یہ ہے کہ ظاہر کھانا تو ہوگا، اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور اس کی ایک ترتیب بنا لی ہے. ہم نے یہ کہا کہ ظاہر ہے کہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ پہلے جائیں گی، کھانا لے آئیں گی، اور جب ہمیں یہ تسلی ہو گئی کہ آپ یہ کھانا لے آئی ہیں تو پھر ہم لوگ چلے جائیں گے. تو وہاں پر باتیں کرنے نہ لگ جائیے گا. میں دونوں ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کیونکہ اب بہت گزارا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو آپ لوگ جائیں اطمینان سے، یہ منتظمین آپ کو جس جگہ بھیجیں گے اعتماد سے جائیے گا.